ہم نے کبھی بھی اپنے ملک میں سوچا ہی نہیں ویلتھ کریشن کا ایکسپورٹس بڑھا کے. یہ ایسٹ ایشین ٹائیگرز ہمارے سامنے نکل گیا آگے, اور وہ مجھے یاد ہے ہر دوسرے دن آتا تھا کہ میں جی پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا دوں گا, کوئی کہتا تھا. لیکن ایشین ٹائیگر تو بنا تھا ایکسپورٹس بڑھا کے. اور پھر چائنا کی بھی ساری جو گروتھ دیکھی انہوں نے کانسنٹریٹ کر کے ایکسپورٹس بڑھائی تھی. مجھے یاد ہے مہاتر محمد سے میں 20 سال پہلے ملا تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے باقاعدہ ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے پہلے ہم نے الیکٹرانکس کی اس کو کاٹیج انڈسٹری بنایا. گھروں کے اندر ہم نے چھوٹے چھوٹے اسمبلی پلانٹس لگائے. ادھر سے پھر ہم نے ڈیولپ کر کے آہستہ آہستہ وہ $80 بلین کی ان کی پرائمری ایکسپورٹس تھی پہلے ربر یا ٹن کی, وہ ساری انہوں نے الیکٹرانکس کے پورا انہوں نے اپنی اکانومی اٹھا دی. یا کبھی کسی نے کوشش نہیں کی. اور خاص طور پہ یہ جو پچھلے 5 سال میں ہمارے آنے سے پہلے آپ ذرا دیکھیں تو صحیح, وہ بھی گراف جو شوکت نے دکھایا وہ ایکسپورٹ اسٹیگننٹ تھی. اور ایکسپورٹس اگر آپ کی بڑھ نہیں رہی تو ملک کا کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ اور وہی ہوتا ہے, تھوڑی سی ہماری گروتھ ریٹ اوپر جانے لگتی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر پریشر پڑ جاتا ہے, وہ پھر ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا تھا, اور اسی سائیکل میں ہم پھنسے ہوئے تھے. تو ہم نے آتے ساتھ ہی پھر جب کوشش کی ایکسپورٹس کے اوپر, اور بڑا زور لگایا ایکسپورٹس کے اوپر, اور پہلی دفعہ ایکسپورٹرز کو بلایا, کانسنٹریٹ کیا کہ ہم کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں. باہر بھی گیا میں, جتنے بھی دورے تھے تو میری پوری کوشش ہوتی تھی ہم اپنے ایکسپورٹرز کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ ان کی کسی طرح ان کی مدد کریں, کہ اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہونا تھا. دوسرا ہمارا اثاثہ اوورسیز پاکستانی ہے, کیونکہ میرا انٹریکشن ان سے بہت زیادہ ہے, اور مجھے انہوں نے سپورٹ جس کو کہتے ہیں فورن فنڈنگ, کہ وہ لوگ جو بیچارے محنت کش لوگ جن کے اوپر ملک چلتا ہے, ان سے, کیونکہ میں شوکت خانم میں جب میں نے پیسے اکٹھے کرنے شروع کیا آج سے 30 سال پہلے, تو یہاں تو بڑی جلدی ڈونر فٹیگ ہو گئی. تو میں پھر جدھر پاکستانی تھے دنیا میں, تب سے میرا ان سے ریلیشن شپ ایکچولی میرے پہلے بھی تھی کرکٹ کی وجہ سے, کیونکہ ہم جب کرکٹ باہر کھیلتے تھے تو اوورسیز پاکستانی آ کے سپورٹ کرتے تھے. لیکن جب میں نے شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کیے تو میں پھر باہر نکل گیا. یہاں جو لوگ بڑے پیسے والے تھے وہ باہر سے کہہ دیتے تھے کہ وہ آفس میں نہیں بیٹھا صاحب, تو میں تب باہر نکل گیا. تو میرا اوورسیز پاکستانیز نے میری پھر مدد کی. یہ شوکت خانم جو بنا, یہ سب سے زیادہ کنٹریبیوشن اوورسیز پاکستانیز کی تھی, جس کو ہم فورن فنڈنگ آج کل کہتے ہیں. اس کے بعد جب میں نے نمل یونیورسٹی میں ان سے پیسے اکٹھے کیے, پھر جب آہستہ آہستہ جب ہماری پارٹی اٹھنے لگی تو سب سے پہلے سپورٹ اوورسیز پاکستانیز نے کی, اور ادھر سے پھر ہم نے پیسہ اکٹھا کیا, جس کا یہ الیکشن کمیشن کے اندر اتنا بڑا ڈرامہ چلا ہوا ہے کہ میں ابھی تک حیران ہوں. انہوں نے رات تو فورن فنڈنگ دیکھ ہی لی ہوگی, جو 5-5.5 ارب روپیہ آ گیا 3 گھنٹے کے اندر. تو ہم نے میں تب بھی جب میں اوورسیز پاکستانیز کو ملتا رہا تو میں نے ہمیشہ, میرے دل میں یہ تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ پاکستان کو بیل آؤٹ کریں گے. IMF نہیں کرے گی, فرینڈلی ملک نہیں کریں گے, یہ کریں گے بیل آؤٹ. کیونکہ ان کے پاس جو پیسہ اس وقت جو ڈالرز پڑے ہیں, اگر ہم صحیح معنی میں اس کو ہم ٹیپ کر لیں, اور ہم نے کیا, ریمیٹنس میں ہم نے بڑا زور لگایا اور ریکارڈ ریمیٹنسز آئی, اور ایکچولی اس کی وجہ سے ہم بچے رہے, کیونکہ انہوں نے 31 یا 32 ارب ڈالر بھیجا باہر سے, کبھی اتنا پیسہ نہیں آیا تھا. اور یہ بھی تھوڑی سی ایفرٹ کی تھی ہمیں, کیونکہ ہم اتنے اور پرابلمز میں پھنسے ہوئے تھے.